عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ نیا سال مبارک ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دکھوں کو پرانے سال سمیت لپیٹ کر دور پھینکے اور نئے سال میں خداوند آپ کو شادمانی، خوشحالی اور خداوند کی برکات برسائیں آپ پر۔ خداوند شفیق اور مہربان ہے، خداوند رحیم ہے، وہ ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ خداوند محبت سے بھرا ہے، جیسے کہ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس ابدی زندگی کے لیے کہ اس نے مجھے یہ ابدی زندگی بخشی۔ میں ایک گنہگار خاکسار، مگر اس نے مجھے اپنے باہوں میں لیا۔ تو میں شکر گزار ہوں ہر لمحے کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں؟ سلام جی۔ ہاں جی، سلام بھائی۔ ٹھیک ٹھاک جی۔ عباس بول رہا ہوں بلوال سے۔ ہاں جی بھائی عباس، خداوند آپ کو عباس برکت دے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کے لیے FSC وہ پڑھ رہی ہے، اس کے لیے دعا کروانی اور اپنے کاروبار ضرور کروانی ہے۔ اور بچی کا نام کیا ہے؟ مریم عباس۔ مریم۔ اے خداوند، میں جی تیرے فرزند مریم عباس کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما، ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما، حضوری ذہن عطا فرما ان کو۔ خداوند اپنی سلامتی عطا کر۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند وہ تجھ خدائے زندہ میں بڑھیں اور سرفراز ہوں۔ بھائی کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، بھائی عباس کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کو برکت دے اس نئے سال میں۔ میں دعا کرتا ہوں تو ان کا ہاتھ تھام، اور میں دعا کرتا ہوں تو ان کی مشکل کشائی فرما، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداوند، اور میں دعا کرتا ہوں یہ سب تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ شکریہ بھائی، شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیں، آج کلپ دکھائیں گے آپ کو اودات میں سے۔ شکریہ فون کرنے کا۔ تو خداوند بہت ہی مہربان خداوند ہے، وہ اس کی عظمت کی انتہا نہیں، اور ان کے عظمت ہی میں خداوند کی محبت، شفقت، مہربانیاں، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں، اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہیلو، سلام بھائی۔ سلام پاسٹر صاحب۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک، آپ سنائیں؟ خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ نیا سال آپ کو مبارک ہو بھائی۔ ہاں جی، آپ کو بھی مبارک ہو پاسٹر صاحب۔ ہم نے دعا کرانی ہے۔ کیا دعا کروں؟ ہاں جی، کہ خدا ہمیں بیماریوں سے اس سال بچائے ضرور، اور ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ضرور ضرور۔ اور ایک ہمارا بیٹا ہے، وہ ذرا اس کے لیے دعا کرانی ہے کہ وہ زیادہ شرارت، موبائل بہت دیکھتا ہے۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کو، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں اس گھرانے پر رحم کر، میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، حسن کے فرزند کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند کہ وہ راہ راست کو اپنائیں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مطابقت کریں اور اپنے والدین کی فرمان برداری کریں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، ساری بیماریوں سے اس گھرانے کو بچا کے رکھ خداوند، اور میں دعا کرتا ہوں وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو، ہاں جی بہن، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟
کیسے آپ؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. نیا سال آپ کو مبارک ہو بہن. آپ کو بھی مبارک ہو. شکریہ بہن. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ پاسٹر جی نا میرے نا پاپا پہ نا بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضے جیسی لعنت پہ دبے ہوئے ہیں. آپ دعا کریں کہ ہمیں مطلب قرضے سے ہمیں شفا مل. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداون میں بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے والد صاحب کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداون میں دعا کرتا ہوں اس لعنت سے ان کو بچا، اور میں دعا کرتا ہوں تو اپنے خزانے سے ان کے کمی گھٹی کو پوری کر. خداون میں دعا کرتا ہوں کہ ان زنجیروں سے انہیں آزاد فرما. خداون میں دعا کرتا ہوں تیرے برکات ان پر ہو، تیرے دست شفقت اور سائے رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداون آپ کو برکت دے. بھائی آپ نے فون کیا تھا یا بہن؟ آپ پھر سے کوشش کر سکتے ہیں. اور خدا کے کلام میں نوحہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں. نوحہ میں نوحہ آپ کو میں تشویق کرتا ہوں پورے اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھیں. یہ زندگی کے بارے میں، مشکلات مصائب کے بارے میں ہے، دربدری کے بارے میں ہے، مہاجرت کے بارے میں ہے، سنگینی دوران کے بارے میں ہے، اور ایک نبی جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، مشکل میں ان کا دکھ روحانی ہے، صرف جسمانی ہی نہیں، روحانی دکھ ہے. اپنے قوم کو بندگی میں لے جانے کے تجربے رکھتا ہے، اور وہ خدا کے حضور کیسے دعا کرتا ہے، کیسے التجا کرتا ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیں. ہیلو سلام پاسٹر جی. سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ نیا خدا سال کا مبارک ہو. خدا کا شکر ہے بھائی. بارک خداون آپ کو برکت دے. نیا سال آپ کو بھی مبارک ہو. پاسٹر جی مجھے نا دعا کرانی تھی. میری بابی ہے آرزو اس کا نام ہے، اس کو نا فالج ہو گیا. میں ضرور دعا کروں گا اپنی بہن کے لیے، ضرور دعا کروں گا. اے خداون. ہاں جی. اور میرے چاچو ہیں، ان کا نام منش ہے، ان کو نا سٹڈ پڑے ہیں ان کے دل میں، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداون میں تیرے بندوں کو تیرے حضور لاتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کے بدن کو چھو. اے خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفا کامل عطا فرما. تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، تیری مہربانی ان پر ہو. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداون آپ کو برکت دے. ہیلو گڈ مارننگ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خدا. ہیپی نیو ایئر آپ کو بھی میرے بھائی. خوشی ہوئی آپ کو دیکھتے ہوئے. سر آپ کا کرسمس اور نیو ایئر کیسا گزرا؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. زندگی ہے، زندگی میں مشکلات ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر روئے ہم رفتہ خداون کا میں شکر گزار ہوں. شکر خدا کا. یہ میرا بیٹا موسیٰ جو ہوا تھا پیدا. موسیٰ خداون آپ کو برکت دے، خداون آپ کو برکت دے، خداون آپ کو برکت دے بیٹا. خداون آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام پاسٹر صاحب. سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا دن مبارک ہوئے، نواں سال مبارک آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی. ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خداون آپ کو، پوری فیملی، خداون آپ سب کو برکت دے. سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے. میں شکر گزار ہوں. آدھی ہو گئے کنے دن ہی ہوئے نے. انہاں دا ابو آندا سی او کراچی والا پاسٹر نہیں آندا. کراچی والا پاسٹر نہیں آندا، بڑے دن ہو گئے نے. میں کہا نہیں آندے نہیں ہو. اسی بھی اداس ہو جانے تواڈے دلوں. میں بھی ہمیشہ. خداون آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ. خداون آپ سب کو برکت دے. پر صاحب جی دعا کریو، میرے موسیٰ نو بخار ہویا ہے. ضرور میں موسیٰ کے لیے دعا کروں گا. آپ کیمرے کو اس کی طرف لائیں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں. ایک بار پھر زیارت ہو ان کی. اے خداون میں موسیٰ کو، اس بچے کو، اس خوبصورت بچے کو، تیرے بندے کو خداون تیرے حضور لاتا ہوں. خداون تو ان کو چھو اور ان کو شفائے کامل عطا فرما.
ان کو عمر نیک اور دراز عطا فرما تاکہ وہ بڑے ہو کر خداون تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. اس پورے گھرانے کو تیرے حضور لاتا ہوں, ان سب کو برکت دے خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہاں جی صاحب جی میرے بچہ لی دعا کرو. ایک میری نونھ نو رسولیاں نے اودا آپریشن کرانا ہے, دعا کرو خدا انہاں نو یسوع ناصری آپریشن کر دے اودا. ضرور اے خداون میں یسوع ناصری کے نام میں دعا کرتا ہوں ان کے فرزند کے لیے, بہن کے فرزند کے لیے. خداون جو آپریشن ہونی ہے خداون وہ کامیاب ہوں اور تیری سلامتی ان پر ہو. تو ڈاکٹروں کو حکمت عطا فرما, تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک اور جلالی نام میں, آمین آمین آمین. شکریہ بہن, میں نے دوسرے فون کالز کو لینا ہے. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ سب کو برکت دے. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ نے فون کیا, آپ بات کریں مہربانی سے. ہیلو سلام بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک, خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے. کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام محب ہے. ہاں بھائی محب, خداوند آپ کو برکت دے. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ہاں جی سر جی, وہ نا ابو کے لیے دعا کروانی, وہ مسانے میں نا گدود ہے. میں ضرور دعا کروں گا. اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اے خداون میں تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں اس وقت. خداون میں دعا کرتا ہوں جو غدود ہے خداون میں دعا کرتا ہوں وہ دور ہو. میں دعا کرتا ہوں تو ان کو لمس فرما, ان کو شفائے کامل عطا فرما. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. پورے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداون آپ کو برکت دے اور نیا سال آپ کو مبارک ہو. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ پھر سے آپ کی کنیکشن ٹھیک نہیں ہے. تو آپ گھر کے ایک ایسے حصے میں جائیں, یا جہاں پر ہیں ایک ایسے حصے میں جائیں جہاں پر آپ کو ٹاور ملے اور بات ہو سکے. شکریہ فون کرنے کا. خداون آپ کو برکت دے, خداون آپ کو برکت دے. تو خداون کے کلام میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کے بارے میں جو بہت دکھی نبی تھے, مگر وہ خداون کی شکر گزاری میں رہتے ہیں اور امیدوار ہوتے ہیں مصائب کے باوجود. ہیلو بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ پاسٹر صاحب سلام. سلام آپ کو بھی بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ہاں شکر اللہ کا, خدا کا شکر, خدا کا شکر. کراچی سے بات کر رہا ہوں, بشیر مسیح. ہاں جی بھائی, خداون آپ کو برکت دے اور خداون کراچی کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. میری آنکھیں نہیں صحیح ہو رہی, نظر بھی کم ہو گئی ہے, اندر درد بھی ہوتی ہے, ضرور میں دعا جالا بھی ہے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداون میں تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں اس وقت. میں دعا کرتا ہوں ان کی آنکھوں کو تو لمس فرما خداون, ان کو شفائے کامل عطا فرما. تیرے دست شفقت ان پر ہو اور سایہ رحمت ان پر ہو خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے, آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی, خداون آپ کو برکت دے. ہیلو ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو ہیلو, سلام بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک پاسٹر جی, شکر ہے خدا ان کا. آپ سنائیں. خدا کا کرم ہے. کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی آپ کی؟ اطہر بات کر رہا ہوں گوجرا سے. ہاں جی بھائی اطہر, خداون آپ کو برکت دے, خداون آپ کو برکت دے بھائی اطہر. نیا سال مبارک ہو آپ کو. جی پاسٹر جی, آپ کو بھی مبارک ہو. ایکچولی پاسٹر جی میں پریئر کرواتا ہوتا تھا, خدا نے مجھے بیٹی دی تھی, آپ کو ویڈیو کال پہ دکھائی تھی. ہاں جی. تو 11 دسمبر کو خدا نے اسے واپس لے لیا میرے سے. تو میں چاہتا ہوں آپ اس کی روح کے لیے دعا کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس دکھ کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت دے. ضرور میں دعا کروں گا. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بچوں کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دے, اور میں آپ کے دکھ کو اپنے دل میں رکھ کر میں آپ کے لیے دعا کروں گا خداوند کی سلامتی کے لیے, اور آپ مطمئن رہیں وہ خداوند کے ساتھ ہے.
وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ میں شخصی طور پر خوش ہوں کہ ایک دن اسے ملاقات کر سکوں گا، اور جیسے کہ وہ بچی تھی یہاں پر، وہاں وہ ویسی شاید نہ رہیں، وہ خدا کے جلال میں جلالی ہیں۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کروں گا، اے خداوند تیری تسلی بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہو خداوند۔ جیسے تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا دیتا ہے اور خدا واپس لے لیتا ہے، تو نے ان سے زیادہ محبت رکھی۔ اے خداوند بھائی اور بہن کے درد کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہ درد میں ہے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو اپنی سلامتی ان کو عطا فرما، اپنی آسمانی سلامتی ان کو عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، سب کچھ خدا باپ کے جلال کے لیے ہے۔ آمین آمین آمین۔ شکریہ بھائی فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے تھینک کا، یو سر۔ میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح ہے جس طرح کے یہ دکھی نبی یرمیا، وہ یہاں پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا، اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا ہوں، اور میں نے کہا کہ ناتوان ہوں اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم دکھ میں گھر جاتے ہیں، مسائل میں گھر جاتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند ہمیں بھول گیا، مگر ایسا نہیں۔ ہیلو ہیلو باری صاحب، سلام۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب، میں نا میرے اتنے نا مشین ڈگ پئی ہے تے میری چوٹ جڑی نا بہت درد رات دی کر دی، میرے پاؤں تے درد ہو رہی ہے تے نالے نا وہ نہوں بھی اکھڑ گیا ہے۔ میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے بہن، ضرور دعا کروں کرو، گا، درد بھی نہ ہوئے، زخم بھی چھوٹ جائے۔ ضرور۔ باری صاحب مہربانی کرو۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنی بہن کے لیے، تیرے فرزند کے لیے خداوند، کو جو درد ہے، جسمانی درد ہے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفائے کامل عطا فرما، اور تیری مہربانی ان پر ہو، تیرے دست شفقت ان پر ہو، اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، شکریہ فون کرنے کا۔ اور پھر یہ نبی کہتے ہیں میرے دکھ کا خیال کر اے خداوند، وہ کہتے ہیں کہ اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں اور خداوند سے میری امید جاتی رہی، میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ کبھی کبھار جب دکھ آتے ہیں، ہم پر مشکلات آتے ہیں، تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کریں۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ جب مصائب آتے، مشکلات آتے ہیں، تو ہمیں سوچنی چاہیے، خداوند کی سوچ ہم میں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی کہتے ہیں کہ اسی میں میں سوچتا رہتا ہوں، اسی میں میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو ہمیں سوچنی چاہیے خداوند کے بارے میں، ان کے رحمتوں کے بارے میں، کہ خداوند کے انتظار میں ہمیں ہونی چاہیے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہیلو، میں سن رہا ہوں بہن، ہاں جی، بات کریں بہن۔ اسلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، میں ضلع اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام پروین ہے۔ ہاں جی تو بہن پاسٹر پروین، صاحب ہاں جی میرے گلے کا پرابلم ہے، میں چرچ میں پرستش کرتی ہوں اور میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، مجھ سے اب پرستش نہیں ہو رہی، 3-4 سال سے مجھے پرابلم ہے، اور ساتھ کیرا بھی بہت زیادہ بہتا ہے، میرے لیے دعا کریں، میری آواز ٹھیک ہو جائے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، تو نے بہن کو آواز دی ہے کہ تیری پرستش کرے، میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے کہ خداوند کے گلو کو تو لمس فرما، تاکہ وہ پھر سے تیرے گن گائیں، تاکہ پھر سے وہ تیرے حمد و ثنا میں مشغول ہوں، ان کی گلوکاری
کو तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ उनको शफाए काबिल अता फरमा, तेरे दस्त से शफकत उन पर हो, साया रहमत उन पर हो। जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं खुदावन, उन दवाओं को भी खुदावन तू लम्स कर, उन्हें मौजज़ा बना। डॉक्टरों को हिकमत अता कर ताकि दुरुस्त तशखीस हो सके। अपनी बहन को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरे फर्जंद को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। मैं दुआ करता रहूँगा। मेरी बेगम साहिबा भी सुनती हैं, वो भी हमेशा आप सब लोगों के लिए दुआ करती रहती हैं और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तो ये दर्द दीदा नबी कहते हैं कि उन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है, मैं उन पर सोचता रहता हूं, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूं। जितने भी दुख आए, इस नबी को हम किताब मुक़द्दस में नबी गमज़दा कहते हैं। ये मसीह की अक्कासी करता है कि वो हमारे गमों को अपने ऊपर लेकर हत्ता के सलीबी मौत उसने कबूल की, सलीबी मौत उसने कबूल की। तो यीशु आपके दर्द को जानता है, यीशु आपके दुखों से वाकिफ है, यीशु समझता है। और हमने तो जाना ही है यीशु की तरफ, मगर सवाल यह है कि क्या आपने अभी तक इस यीशु को कबूल किया है, अपना खुदावन कहकर, मुंजी कहकर? क्या उसकी वाकई सलामती आपकी जिंदगी में है? अगर नहीं है, आज वो मौका है, आज वो मौका है, आज वो मौका आपके लिए मुहैया है। ये खुदावन की शफकत है। वो फरमाते हैं ये खुदावन की शफकत के हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बुखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावन उन पर मेहरबान है जो उनके मुंतजिर हैं। आप खुदावन के मुंतजिर रहें उस जान पर जो उसकी तालिब है। आपने तालिबान का नाम तो सुना है, पाकिस्तान में भी तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, अफगानिस्तान में भी तालिबान है, वो अफगानी तालिबान है। मगर इन सब से बढ़कर ये लो खबर है आजकल तालिबान ही के बारे में, न सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान बल्कि अफगान तालिबान। मैं दुआ करता हूं कि सलामती पाकिस्तानियों और अफगानों पर हो, कि कोई जंग ना छिड़े, लोग हलाक ना हो, बल्कि लोग यीशु मसीह को जाने, उसके मोहब्बत को जाने, भाईचारे से रहें। तो दुआ करेंगे इसके लिए। मैं इन तालिबान की बारे में बात नहीं कर रहा। खुदा का कलाम कहते हैं खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं, जो खुदावन के मुंतजिर हैं, उस जान पर जो उसके तालिब हैं। तालिबान जमा है, तालिब मुफरद है। क्या आप तालिब बनना चाहते हैं? तो वो तालिब नहीं जो लोगों का कत्लेआम करते हैं अफगानिस्तान में। ये देखें यहाँ पर औरतों को कैसे, जैसे कि वो इंसान ना हो, लाठी उनके हाथ में है। ये है तालिबान, ये है तालिबान। यहाँ पर लिखा है डेनमार्क हुकूक निस्वा के लिए सबसे ऊंचा, अफगानिस्तान सबसे नीचा और बदतरीन है औरतों के लिए। मैं फारसी में लिखी हुई है, ये बीबीसी उर्दू में नहीं, बीबीसी फारसी में है। डेनमार्क वो सदरे हुकूक में है निस्वा के लिए, और अफगानिस्तान जो है वो बदतरीन है। जैसे कि आप यहां पर पढ़ते हैं, डेनमार्क दर सदर सबसे बढ़कर, अफगानिस्तान दर इंतहा सबसे निचले दर्जे में। बदतरीन किश्वर, बदतरीन किश्वर बराए जनान दर जहान। लफ्ज किश्वर तो आप जानते हैं पाकिस्तान में वो आप कौमी तराने में है, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, किश्वरे हसीन। आइए हम अपने मुल्कों को, जिस खुदावन ने इन मुमालिक को हमें दिया है, वाकई तौर पर इन किश्वरों को, इन वतनों को हम
हसीन बनाएं, भाईचारे से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यही है, खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं, उस जान पर जो उसके तालिब हैं। इस नए साल में इस किताब को पढ़ना बहुत 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 लाजमी है। यह खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे। भाई ने फोन किया था अपने दुख को, उनकी जो एक फर्जंद थी, बेटी थी, खुदावन ने अता किया और खुदावन ने ले लिया, मगर दुख तो है, दुख तो है। मगर इन दुखों में खुदावन आपके साथ है, हमें उम्मीदवार रहनी चाहिए। इन दुखों में हमें उम्मीदवार रहनी चाहिए। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि तेराकलाम.com में जाएं और वहां से खुदा का मुक़द्दस कलाम अपने लिए पढ़ें, खुदा का कलाम पढ़ें। खुदावन आपकी हकीकी तसल्ली जो है वो खुदावंद है, हकीकी तसल्ली आपके लिए खुदावंद है। एक गीत सुनेंगे। इस गीत को मैंने फारसी में और कई ज़बानों में तर्जुमा किया है, मगर ये उसका उर्दू वर्जन या हिंदी वर्जन है। और आप अवदात के खंडरात को देखेंगे इस गीत में, और उसके बाद वहीं से अवदात नेशनल पार्क से ही खुदा के कलाम का पैगाम इस गीत के बाद सुनेंगे। तो आप गौर से इस गीत को सुनें, खुदा को जलाल दें और फिर खुदा के कलाम को पढ़ें। मेहरबानी करके आप इस वक्त फ़ोन ना करें, बाद में आप फ़ोन करें। और आइए ये गीत देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद खुदा का कलाम अवदात नेशनल पार्क से सुनेंगे, जहां से वो हकीम, वो सितारा शिनास, वो मजूसी वापस अपने घर लौटे। तो आइए सबसे पहले हम गीत सुनेंगे अवदात नेशनल पार्क से। आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गदर ये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गदर ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबां, पैदा हुआ वो मेहरबान। आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर
کرے گا پار اس دنیا کو. عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل. عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل. چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر. آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو. لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو. سمندر کی سب لہروں پر دنیا کی ہر زبانوں پر. سمندر کی سب لہروں پر دنیا کی ہر زبانوں پر ہے اس کا نام ہے اس کا کام. سارا جہان لائے ایمان. آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو. لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو. آیا مسیح دنیا میں تو پاپیوں کو انسانوں کو گنہگاروں کو بچانے کو. لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو. ایک پاسٹر صاحب ہیں آسٹریلیا میں، ان پر حملہ بھی ہوا تھا، قاتلانہ حملہ. وہ بچ گئے، ان کی آنکھوں میں چوٹ لگی. پاسٹر مرمری جو ہیں وہ آرتھوڈاکس کلیسیا کے ہیں، وہ لبنان کے ہیں، لبنانی اصیل ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ یوحنا جس کے وسیلے سے خداوند روح نے ہمیں یوحنا کی انجیل اور یوحنا کے 3 کتب اور مکاشفہ عارف ہمیں عطا کیا ہے، دیا ہے خدا کے کلام میں، وہ مسیح کے سینے سے ہمیشہ اپنے سر رکھ کر سنتے تھے، ان کی دل کی دھڑکن سنتے تھے. متی جس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک مروں گا، مگر اس نے 3 بار انکار بھی کیا، مگر بعد میں اس نے خدا کے جلال کے لیے اپنی جان بھی دی. وہ کہتے ہیں کہ اسے وارونہ لٹکا دیا گیا صلیب پر، اور پھر صرف پطرس ہی نہیں، متی، لوقا اور خداوند یسوع مسیح کے بہت سے شاگرد جو ان کے ساتھ رہے، ان کے معجزات کو دیکھا. خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو چنگائی دی، جو نابینا تھے ان کو بینائی بخشی. خداوند نے طوفان کو تھما دیا، بارش اور طوفان بھی ان کے سنتے تھے. خداوند نے جنات کو ایک بندے کی زندگی سے نکال دیا، جنات بھی اس کے مانتے ہیں. شیاطین لرز اٹھتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں یسوع کا نام سن کر. کیا یہ یسوع کے جو شاگرد جو ان کے ساتھ تھے 3.5 سال ان کے ساتھ تھے، معجزوں کو دکھایا، مردوں کو زندہ کیا، بیماریوں کو چنگائی دی، اور پھر 6.5 یا 7 صدیوں بعد کوئی اور مکاشفہ لے کر آئے کہ نہیں،
میں زیادہ جانتا ہوں بھائی، 650 سال بعد تم زیادہ جانتے ہو ان سے جو مسیح کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، مسیح کے معجزات کو دیکھا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، آپ وہ فیس بک میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، کہ میں ایک منافق ہوں کیونکہ میں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں نے ہی نہیں، ہٹلر کے زمانے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ عام ہے کہ مسلمان مشائخ جو ہیں وہ نازیوں سے مل کر یہودیوں کا قتل عام کیا، اور پھر زار کی تو کیا بات ہے، مسیح کے نام پر یہودیوں کا قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں منافق ہوں، ان چیزوں کے بارے میں تو بات کرتا ہوں، مگر غزہ میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے میرے عزیز بھائی، میں آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں حسین اندریا سارے انسانوں سے جیسے خداوند نے محبت کیا محبت رکھتا ہوں۔ میرے لیے یہودی اور غیر یہودی کوئی بات نہیں، مسیحی اور ہندو یا سکھ کوئی بات نہیں، سب سے خداوند محبت رکھتے ہیں، اور سب کے سب گنہگار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو میں روتا ہوں غزہ والوں کے لیے، روتا ہوں مسلمان، میں خود مسلمان تھا، میں مجاہد تھا، میرے والدین مسلمان، میرے بہن بھائی مسلمان تھے، میں سے اکثر خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے ہیں، تو میں ان دکھوں کو جانتا ہوں۔ مگر آپ ایک بات بھول رہے ہیں مجھے، تو آپ نے منافق کہا۔ منافقت کی حد ہوتی ہے کہ آپ یہ بھول گئے کہ اسرائیل پر غزہ میں سے حملے ہوئے، وہ حملہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے دفاع کے لیے اٹھے، اور جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی جنگ ہو۔ امریکہ اور اتحادی افغانستان میں 20 سال رہے اور اس میں بہت سی جانیں چلی گئیں۔ طالبان اپنے آپ کو اڑاتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ طالبان پر حملہ کر کے طالبان کو قتل کرتے تھے، دونوں طرف انسان ہی مر رہے تھے۔ تو جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اکثر جنگ میں جو معصوم ہے، میں گناہ کے لحاظ سے معصوم نہیں کہتا، اس دنیا کے لحاظ سے کہ وہ بے طرف تھے، وہی مارے جاتے تھے۔ تو جنگ میں یہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی مناسس نیشنل پارک سے یہاں امریکہ میں ورجینیا میں، اور ہنری ہل، میں کبھی پھر سے وہ دکھاؤں گا، شاید اگلے پروگرام میں پھر سے دکھاؤں۔ تو ہنری ہل کے بالکل اوپری حصے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، ان کا گھر ابھی وہاں پر ہے، اگلے پروگرام میں ضرور پھر سے دکھاؤں گا، وہ تو منتظر رہیں، اگلے پروگرام میں میں ضرور دکھاؤں گا آپ کو۔ تو دونوں طرف مسیحی کن چیزوں پر؟ ٹیکس پر اور غلام رکھنے پر ان کی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف بائبل اٹھا کر ہاللویا کہتے تھے، کرسمس کے گیت گاتے تھے، اور دونوں طرف ایک دوسرے پر وار کرتے تھے، مگر بیچ میں معصوم لوگ وہ قتل ہوئے۔ تو جنگ میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کو منافق کہنا وغیرہ، یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند لوگوں سے باتیں کرے تاکہ لوگ، چاہے وہ یہودی ہوں غیر یہودی ہوں، وہ مسیح کی طرف لوٹیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہودی صرف ایک ہی قوم ہے کہ وہ اپنے مذہب اور دین کی پرچار نہیں کرتے کہ آؤ یہودی بنو، کیونکہ یہودیت جو ہے وہ ایک قومیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر آپ چاہے یہودی بن جائیں تو آپ کے لیے وہ بہت سی دعائیں کر کے، یہ کر کے، بہت مراحل سے گزر کر کے پھر آپ اس درجے کے یہودی، خونی یہودی نہیں بلکہ روحانی یہودی بن سکتے ہیں، مگر وہ آپ کو مجبور نہیں کرتے، بزور تلوار دوسروں کو یہودی نہیں بناتے، جیسے کہ
اسلام میں ہے. میں مسلمان تھا, میں ان باتوں کو جانتا ہوں. مجھے تہدید ہوتی ہے, قتل کی تہدید ہوتی ہے. مجھ پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں. میں ہسپتال میں رہا, اتنی میری مار پٹائی ہوئی کہ میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کئی مہینے بستر میں تھا, مرنے کو جا رہا تھا. ایک پاسٹر صاحب تھے, پاسٹر جاشوا, انہوں نے مجھے سڑک سے زخمی حالت میں اٹھا کر ہسپتال لے گئے. تو میں جانتا ہوں, میں ان چیزوں کو اپنے تجربے میں جانتا ہوں, اور اپنے تجربے ہی میں جانتا ہوں کہ مسیح میرے لیے ہوا. حالانکہ میں مسیح کا دشمن تھا, مسیحیوں کا دشمن تھا, کتاب مقدس کا دشمن تھا, یہودیوں کا دشمن تھا, ہندوؤں کا دشمن تھا, اور تو اور اپنے ہم وطنوں پشتونوں کا بھی میں دشمن تھا. مگر خدا نے اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کی, اور میں پشتونوں سے محبت رکھتا ہوں, ہندوؤں سے محبت رکھتا ہوں, سکھوں سے محبت رکھتا ہوں. جس تھالی میں اگر ایک ہندو, ایک سکھ, ایک ایتھیسٹ, ایک مسلمان, ایک یہودی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنے ہاتھ کو اس تھالی میں رکھ کر کھانا کھائے, میں اسی سے میں بھی کھانا کھاتا ہوں, کیونکہ میں انہیں مردار نہیں سمجھتا جیسے کہ اسلام میں ہے. ہندوازم میں بھی ہے, وہ اسے اچھوت کہتے ہیں, اچھوتوں سے وہ دور رہتے ہیں, اور کسی کی تھالی سے وہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اسے جھوٹا کہتے ہیں, یہ جھوٹا ہو گیا. مگر مسیح نے مجھے یہ درس نہیں دیا. مسیح نے مجھے یہ درس دی ہے کہ میں یہودیوں کے لیے دعا کروں اور غیر یہودیوں کے لیے دعا کروں, ہندوؤں کے لیے دعا کروں, اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کروں, اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کروں. جن لوگوں نے میری مار پٹائی کی, میں نے ان کے لیے دعا کی, دعائے خیر کی. ان میں سے ایک شخص شمس بعد میں خداوند یسوع پر ایمان لائے, میرا یہ عمل دیکھ کر. یہ ہے میرا دل. ہیلو, اسلام پاسٹر صاحب. سلام بہن جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, شکر گزاری خداوند کی. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے؟ خدا کی مہربانی ہے بہن. کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پاسٹر صاحب, آپ کو ہیپی نیو ایئر. آپ کو بھی بہن, آپ کو بھی بہن, بہت شکریہ. آپ سے نا اس دن سے بات نہیں ہوئی. ہاں, اور نا وہ دعا کروانی تھی, تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا, جو بھی کام کرتے ہیں تو بہت نا لوس ہو رہا ہے آج کل, تو ان کے لیے بھی دعا کریں. ضرور میں دعا کروں شنایا گا, کے لیے ضرور دعا کروں گا, ضرور دعا کروں گا. اے خداوند, میں اپنی بہن کو, اس کے گھر والوں کو, اور ان کے خاوند کو تیرے حضور, اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند, میں دعا کرتا ہوں ان کی کاروبار میں خداوند برکت دے, مواقع کے دروازے کھول, تیرے دست شفقت ان پر ہو, تیرے سائے رحمت ان پر ہو, خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. یہ کلپ دیکھیں, ابھی میں کلپ رکھوں گا, تو آئیے کلپ دیکھیں گے. جو عاقل ہیں وہ اب بھی مسیح کی تلاش میں ہیں, کیونکہ صرف محبت الہی صرف مسیح میں نہفتا ہے. محبت الہی صرف اور صرف مسیح میں نہفتا ہے, کسی اور نبی میں نہیں, کسی اور پیغمبر میں نہیں, ملائک میں نہیں, کسی انسان میں نہیں, کسی میں نہیں, صرف مسیح میں نہفتا ہے. آئیے یہ کلپ ایک ساتھ دیکھیں گے. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو. میں اس وقت اودات نیشنل پارک میں کھڑا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب فرشتوں نے جب مجوسیوں کو خواب میں ہدایت فرمایا کہ دیکھو, جس راستے سے تم آئے ہو اس سے نہیں بلکہ ایک اور راستے سے واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ. اس کی بابت ہم متی کی انجیل اس کے 2 باب میں پڑھتے ہیں, مجوسیوں کے بارے میں. یہاں پر اردو بائبل میں یہاں پر
दिया गया है कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से मशरक़ ज़मीन से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। सब लोग घबरा गए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। हालेलुया। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। जाओ उसे पाओ, उस जगह को पैदा करो और वापस आओ ताकि मैं भी जाऊं। बहुत ही हीलगर, बहुत ही जालिम शख्स थे ये। उन्होंने अपने बच्चे का कत्ल किया, अपनी चहती बीवी का कत्ल किया कि कहीं वो तख्त पर ना बैठें। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह पर ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर बहुत ही खुश हुए, निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। और ये वो दूसरी राह है अवदात, ये वो विल्डरनेस है अवदात जहाँ से वो वापस चले गए। मेरे साथ जो कैमरामैन हैं और जो मुझे हिदायत देते हैं, ये इस्राइल में बहुत सालों से रहे हैं, उनको पता है हिस्ट्री का, सब चीज़ों का। यहाँ पर इन्होंने स्टडी की है। मजाक में उन्होंने कहा कि जो मजूसी थे, सितारा शिनास थे, वो यहाँ आकर ठहरे ताकि मैकडोनल्ड में खाना खाकर वापस घर में जाएं, अपने यहाँ जाएं, क्योंकि इस जगह सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है और वो है मैकडोनल्ड। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत हंसी आई, मगर हकीकत ये है खंडरात जो आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, ये उनकी बाक़ियात है। एक शहर जो उस वक्त हुआ करते थे, और कहते हैं कि सुन्नती तौर पर ये कहते हैं कि जो मजूसी थे वो यहाँ से होकर वापस मशरक़ ज़मीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान या ताजिकिस्तान, इन्हीं इलाक़ों में वापस चले गए। खुदावंद का पैगाम हमारे लिए क्या ही अजीब है। सितारा शिनासों ने, मजूसियों ने, खुदावंद ने उनको ये अक़ल अता की, ये हिकमत अता किया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये तो उन लोगों के फ़र्जंद हैं जो कि दानियाल के ज़माने में फ़ारस के बादशाह की हुक्मरानी में जब उन्होंने हुक्म दिया कि दानियाल का ही खुदा सच्चा खुदा है, तो वो ये सुनकर उन पैगामात को अपने साथ लेकर फ़ारस ज़मीन गए, जिसे हम अब अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान कहते थे। उस वक्त ये फ़ारस हुआ करते थे। फ़ारस सिर्फ फ़ारस ही हुआ करते थे, बल्कि पारस हुआ करते थे। तो
وہ چلے گئے تحقیق کرتے 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 نسل اندر نسل اندر نسل، اب یہ مجوسی وہاں سے نکلے کیونکہ خداوند نے ان کو ہدایت کی۔ یہ سچے اور واحد اور زندہ یہوہ خداوند کے مؤمن تھے جو آ کر عبادت کے لیے اتنا کٹھن سفر وہ طے کر کے آئے، یروشلم میں آئے، پھر بیت لحم میں آئے، خداوند یسوع مسیح کی عبادت کی، اور فرشتوں نے انہیں ہدایت کی کہ کسی اور راہ سے وہ اپنے گھر لوٹے، اور یہ وہی راہ ہے جہاں سے وہ واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں یوں ہی یہاں پر ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ ہے اب بھی، اور اس وقت بھی شاید ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہیں سے واپس اپنے گھر گئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں امید کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ اس چھوٹے سے پیغام سے آپ کو برکت ملی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ وہ مجوسی، وہ عاقل لوگ، جیسے کہ وہ ستارہ شناس، وہ حکیم لوگ، حکمت سے بھرے لوگ یسوع مسیح کے تلاش میں نکلے، تو میری آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود آپ کے تلاش میں آئے اس دنیا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، محنت کشو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آمین 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 اور آمین۔ اور میں اسے شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، خدا کا شکر ہے، پچھلے ہفتے سے آج تک 76,000 لوگوں نے اس پیغام کو سنا ہے۔ میں خداوند کا شکر، صرف میرے ہی فیس بک میں، اور بعض اور ذرائع بھی ہیں جیسے سیٹلائٹ وغیرہ ہوئے، تو خدا کا میں شکر گزار۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں مجھے 50 سے 60 100 تک فون کالز نہ ملے۔ میں سب کا جواب نہیں دے سکتا، میں انسان ہوں، میری بھی کمزوری ہے، مگر جتنی میرے بس میں ہے میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ افغانوں کا، پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، یہاں تک کہ نیپال سے مجھے فون آتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں۔ بھائی افسار خان درانی کہتے ہیں، آپ کی بات منافقت پر مبنی ہے کہ حدیث کی بات کرتے ہو جس میں یہودیوں کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں یہودیوں کو نام دے کر اس کی قتل کی ہدایت دی ہے، بلکہ سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہے، اور قرآن میں واضح طور پر پتھر کہیں گے کہ مجھے، میرے نیچے ایک یہودی، اس کا قتل کرو۔ تو ہدایت کی گئی ہے، مگر یہودی ایسے نہیں کرتے کہ چلو میرے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو قتل کرو۔ مسیح ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا پڑھیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا قاتل خود مسلمان ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 70 کی دہائی میں، ہاں جی، اس وقت بریگیڈیئر میرے خیال میں ضیاء الحق کو یہ کمان دیا، یہ حکم دیا کہ وہ آج کے جو مڈل ایسٹ میں جائیں، ہاں، یردن میں جائیں۔ یردن کے بادشاہ نے اسے بلایا، اور ایک ہی دن میں اس نے ہزاروں فلسطینی مہاجروں کا قتل کیا ایک ہی دن میں۔ آپ پڑھیں، یہ ڈاکیومنٹ ہے، میں نہیں بول رہا، یہ ڈاکیومنٹ ہے، دس از ڈاکیومنٹڈ۔ آپ ان سب کو پڑھیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام مسلمان ہی کرتے ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہی کیوں نہ ہو، طالبان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قاتل جو ہیں مسلمانوں کا خود مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے، مسیحی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ ارے بھائی، وہ فارسی میں ایک مثال ہے، اگر کوئی اور نہیں تو اپنے پگ کو، اپنی پگڑی کو، یا اپنے کلاہ کو، اپنے ٹوپی کو سامنے رکھ کر اس سے مشورہ کریں، اگر کوئی اور نہیں۔ یہ فارسی کی مثال ہے۔ پگ کی بات اس لیے ہوئی کہ پگ کو ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں، یہاں پر دماغ ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، سمجھیں۔
اور عطیہ عنایت بہن stay blessed, آمین. God protect them, آمین آمین آمین. God protect everyone, آمین آمین اور آمین. اور بھائی سمت موزس لکھتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ یہاں سے چلے گئے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھ لوں پھر سے. بھائی لکھتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں اور میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے میرے عزیز بھائی. پاسٹر جی کیسے ہیں آپ میری شاپ ہے اس کے لیے دعا کیجئے. میں انڈیا سے بول رہا ہوں. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے. میری آنر شاپ کو کلی کر نا کو بول رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر میں دعا کرتا ہوں خداوند میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے کاروبار کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو برکت عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین. اور ایلین جان لکھتے ہیں پلیز پرے فار مائی ریشز نیڈ ہیلنگ پریئر. خداوند میں ایلین کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو شفائی کامل عطا فرما, ان کو لمس کر خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین آمین آمین. اور داؤد لکھتے ہیں سلام سر, آپ کو بھی سلام. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. ایوانجلسٹ کیتھرین بہن لکھتی ہیں گڈ ایوننگ سر جی, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو ٹو. سمت موزز یس اور آمین کہتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور پھر میں آپ کو تشویق کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویب سائٹ میں جائیں, وہاں سے کتاب مقدس پڑھیں teraKalam.com, اور جو نقش قدم ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں. وہاں سے آپ فارسی کے حصے میں جا سکیں گے اور اردو کے حصے میں جا سکیں گے. اور یہاں سے آپ جو کلپس میں دکھاتا ہوں آپ کو ہمیشہ, ان کلپس کو, سارے کلپس کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اس وقت, خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے تو ان کو برکت دے, جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکل کشائی کر, جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے, آمین آمین آمین.